وہ مفہوم معتبر ہوگا بنسبت دیگر لوگوں کے سمجھے گئے مفہوم کے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ 9ویں ہی کا صرف رکھا جائے، یہ بات معقول نہیں لگتی۔ نمبر 2، صرف اور صرف 10ویں کا رکھا جائے، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صرف 10ویں کا رکھا جائے تو یہ مکروہ عمل ہے، ہونے کو ہو جائے گا مگر مکروہ کراہت کے ساتھ ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں محرم ہی کا رکھا ہے اور 10ویں محرم ہی کا حکم دیا تھا، اور آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ 9ویں کا بھی رکھا جائے گا، اور آپ کو رکھنے کا موقع میسر نہیں ہو سکا، تو اس لیے اس عمل کو مکروہ گرداننا بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو اگر کوئی شخص صرف 10ویں کا رکھ لیتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا بغیر کسی کراہت کے۔ مختصر۔ نمبر 3، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا آپ نے، رکھا بھی آپ نے، 9ویں کے روزہ رکھنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی، تو اس طرح سے 9ویں اور 10ویں اگر ان دونوں روزوں کو ہم رکھ لیں تو ہم ساری چیزوں کو سمیٹ لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کے رکھنا بھی ثابت ہو جائے گا، اس کی فضیلت و اہمیت بھی حاصل ہو جائے گی، اس کے فوائد و برکات، اجر و ثواب اور نیکیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی، مشابہت سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ تو یہ ہے نہایت ہی مختصر انداز میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اہمیت، افادیت، اجر و ثواب اور نیکی، اور وہ کون سا وہ دن ہے جس دن عاشورہ کا روزہ رکھنا مناسب، افضل اور بہتر ہے۔ اور میں بتا دوں، اس سال 1443واں جو سال ہے ہجرت کا، تو اس سال سعودیہ اور عرب ممالک کے حساب سے 18 تاریخ کو 18 اگست سن 2021 کو 9ویں محرم ہے۔ 18 اگست کو 9ویں محرم اور 19 اگست کو 10ویں محرم ہے، یہ عرب ممالک کے حساب سے۔ البتہ ہمارے ممالک میں، ہمارے جیسے ہندوستان، پاکستان وغیرہ، تو وہاں ظاہر سی بات ہے ایک دن آگے ہوگا، وہ 19 اور 20 ہوگا۔ تو بہرحال یہ تھی چند ٹوٹے پھوٹے انداز میں عاشورہ کے تعلق سے کچھ گفتگو۔ اللہ سے دعا ہے